آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر امام الدین ابن نور محمد مرحوم، رئیسہ بیگم بنت نذیر حسین، نفیسہ بانو بنت امام الدین اور جملہ مومنین مومنات سبھی کی ارواح کو حساب قل هو الله احد الله الصمد كفوا احد بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام لأخیہ محمد بن الحنفیہ یا اخی انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وبسيرة أبي علي بن أبي طالب عزیزان گرامی، آج اس خمسہ مجالس کی یہ 3ری مجلس ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ کہ جس کے بعض جملوں کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، مولا اس وصیت نامے میں اپنے مدینہ چھوڑنے اور کربلا تک جانے اور شہادتیں پیش کرنے کے اہداف و اغراض بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں بغاوت اور ریاکاری کے لیے نکل رہا ہوں، اور نہ میں کسی طرح کا فتنہ و فساد چاہتا ہوں، اور نہ کسی پر ظلم کرنا مقصود ہے۔ صرف اور صرف میں اس لیے نکل کھڑا ہوا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور یہ اصلاح ایک اتنا عظیم ہدف ہے کہ خداوند عالم نے جتنے انبیاء مبعوث بنبوت فرمائے، جتنے رسول بھیجے، وہ سب کے سب اسی فریضے کو لے کر کے آئے۔ سب کی ایک ہی ذمہ داری تھی، اور وہ یہ کہ انسانوں کو اللہ کے پیغام کے ذریعے برائیوں سے بچائیں اور انہیں صراط مستقیم پر لے کر کے آئیں۔ یہ تمام انبیاء کی ذمہ داریاں تھیں۔ آپ دیکھیے کسی نبی کو جو ہے وہ ترقیہ یعنی دنیاوی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اگر چاہتے تو انبیاء وہ کام بھی بآسانی کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ وہ ایک انسان عام انسان کر سکتا تھا تو اس کے لیے ان کو منتخب نہیں کیا، ان کو ہدایت کے لیے منتخب کیا، ان کو اس لیے منتخب کیا کہ تاکہ جو کام ایک وہ انسان نہ کر سکے جو دنیا کی ترقیاں تو کر رہا ہے، جو ٹیکنالوجی کی ایجاد تو کر رہا ہے، سائنس میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے نفس کی اصلاح کرنے پہ قادر نہیں ہو پا رہا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر۔
وہ اپنے نفس کی اصلاح کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر یہ حضرات کہ جنہوں نے اس دنیا کو ترقی یافتہ دنیا بنایا، اگر ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کر لیتے اور دوسروں کے نفسوں کی اصلاح کر لیتے، خود بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے اور دوسروں کو بھی ہدایت یافتہ کرتے۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ انسان سب کچھ کر رہا ہے، لیکن نہیں کر رہا تو صرف اپنے نفس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اچھا، خداوند عالم نے دو چیزیں دے کر کے بھیجا ہمیں، ایک جسم ہے اور ایک روح، ایک جسم ہے اور ایک روح، اور تیسرے چیز جو ہے وہ ہمارے دنیا میں آنے کے ساتھ ساتھ ایک اور نئی چیز پیدا ہوئی، اور وہ ہیں روابط اور تعلقات۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور اس کو بہتر طریقے سے قرآن مجید نے ایک چھوٹے سے سورے کے اندر ذکر کر دیا۔ ارشاد ہوتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، عصر کی قسم، ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ الف لام جو اس کے اوپر الانسان پہ داخل ہے نا، الف اور لام، الانسان، اس سے پوری نوع انسانی اس میں شامل ہو گئی۔ یہ عربی کا ایک قانون ہے کہ جب الف لام داخل کیا جاتا ہے تو وہ پوری نوع جو ہے اس کو شامل کر لیتی، جتنے افراد ہوتے ہیں اس کے سب کو شامل کر لیتی وہ۔ تو لہٰذا یہاں الف لام کے ساتھ آیا کہ والعصر ان الانسان، بے شک انسانیت کی یا نوع بشر کی، بنی آدم کے جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب نقصان میں ہیں، سب کے سب نقصان میں۔ اچھا، کوئی فطرتاً نقصان میں رہنا چاہتا؟ جی، فطرتاً کوئی نقصان میں رہنا چاہتا؟ اچھا، اصطلاح بھی ایسی استعمال کی کہ جو نارمل زندگی کی نہیں تھی، بلکہ یہ بزنس کی اصطلاح تھی، تجارت کی اصطلاح تھی۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو یہ جو اصطلاح ہے، خسارے کی جو اصطلاح ہے، لفی خسر، بہت اچھا، تشریف رکھیے جناب آپ۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو جو اصطلاح استعمال کی قرآن نے، خسارے کے ساتھ تعبیر کیا کہ انسان نقصان میں ہے، تو وہ اصطلاح بھی تجارت کی اصطلاح ہے، بزنس کی اصطلاح ہے، نارمل زندگی کی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کبھی بھی فطرتاً نقصان کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، نقصان سے محبت نہیں کرتا، ہمیشہ یہ فائدے سے محبت کرتا ہے۔ تو کہا کہ جب تمہاری فطرت میں ہم نے فائدہ رکھا ہے تو پھر تم انسان ہو کر کے نقصان میں زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو قرآن کہہ رہا کہ ہر انسان نقصان میں ہے، تو میرے معبود جب یہ نقصان میں ہے اور اس نقصان کا تجھے علم ہے، تو رب ہے، تو مالک ہے، تو خالق انسان ہے، تو تیری ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے کو، اس انسان کو، اپنی مخلوق کو اس نقصان سے بچائے۔ وہ نسخہ بھی بتا دے کہ جس نسخے کے ذریعے یہ انسان نقصان سے بچ کے فائدے میں آ جائے۔ تو اب آگے ارشاد ہوا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ساری پوری انسانیت نقصان میں ہے، لیکن اب ان میں سے نکالا جا رہا نقصان میں سے کہ کون کون نکل جائیں گے نقصان سے۔ الا الذین، سوائے ان افراد کے، آمنو، جو ایمان لائے۔ تو پہلی چیز ایمان لائیں، دوسری وعملوا الصالحات، نیک اعمال انجام دیں، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہیں، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرتے رہیں، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چار چیزیں جہاں پائی جائیں گی وہاں انسان نقصان سے نکل کے فائدے میں آ جائے گا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ چار باتیں جہاں پائی جائیں گی، جس انسان میں پائی جائیں گی، اس کا مطلب وہ انسان نقصان میں نہیں ہے، وہ فائدے میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ چار چیزیں، لیکن چاروں کو عطف کیا۔ قبلہ ممتاز صاحب قبلہ موجود ہیں اور وہاں تک ماشاءاللہ کمرے میں موجود ہیں، آواز جا رہی ہے، لہذا میں اصلاح چاہوں گا اپنی فکر کی، کیونکہ جتنے بھی خرد ہیں اور بچے ہیں جو چھوٹے ہیں انہیں اپنے بزرگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اگر یہ صلاحیتیں ہر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، تو یقین جانیے ہمارا معاشرہ بالکل چینج ہو جائے گا۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ چار چیزیں ہیں۔ اب یہ چار چیزیں ذرا غور سے سنیے۔ پہلے ہے ایمان،
جی کہ ایمان لائیں. اب یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایک کارخانہ غیب ہے اللہ کے یہاں، پورا کارخانہ غیب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پورے کارخانہ غیب پہ ایمان لانا ہے. جی اس پورے کارخانہ غیب پر ایمان لانا، یعنی کس چیز پہ ایمان لانا؟ جسے آنکھوں سے دیکھا نہیں، جسے ذہن بھی شاید درک نہ کر پائے، جی جسے عقل بھی درک نہ کر پائے، اس پہ ایمان لانا. کیا کہا؟ ایمان لاؤ. وہ لوگ بچیں گے نقصان سے جو صاحبان ایمان ہیں. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے ملائکہ پہ ایمان، کہ ملائکہ ہیں. دیکھا کسی نے آج تک؟ نہیں دیکھا نا. 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، سب پہ ایمان لانا یا خالی حضرت محمد مصطفیٰ پہ ایمان لانا؟ بھائی سب پہ ایمان لانا ہے یا صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا؟ تو سب پہ ایمان لانا. اچھا حضور پاک کی ذات گرامی پہ ایمان لانا ہے کہ جسم کیسا تھا، حلیہ مبارک کیسا تھا، ریش مبارک کیسی تھی، زلفیں کیسی تھیں، آنکھیں کیسی تھیں، قد و کاٹھی کتنی تھی، اس پہ ایمان لانا ہے؟ یا اس پہ ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی تھے، وہ اللہ کی طرف سے رسول تھے؟ یہی نا. تو ایمان کس پہ لانا؟ ان کی ذات پہ نہیں، ایمان لانا ہے اس منصب پہ کہ جو اس ذات گرامی کے حوالے کیا گیا. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی اب ایمان لانا ہے قرآن پہ. تو کسی نے دیکھا قرآن نازل ہوتے ہوئے؟ قرآن کو نازل ہوتے دیکھا کسی نے؟ جی ہر ایک گھر میں موجود ہے، 2 دفتیوں میں کتاب کی شکل میں موجود ہے یا نہیں؟ ہر مسلمان کے گھر میں ہے. لیکن یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نازل ہوا قلب رسول پہ، وہ تو نور کی شکل میں آیا. اس نور کی شکل کو جب الفاظ دیے گئے تو یہ کتاب وجود میں آئی. اور کیجئے جب کلام خدا کو الفاظ تحریری طور پہ انہیں الفاظ میں ڈالا گیا تو یہ کتاب خدا سامنے آئی، یہ قرآن سامنے آیا. تو جب وہ نور جو ہے دوسری شکل میں الفاظ کی شکل میں لکھ دیا گیا تو اتنا مقدس کہ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. جی تو جب وہ نور کی شکل میں آ رہا ہوگا تو کتنا مقدس ہوگا. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر. تو اب ایک تو یہ کہ ایمان کارخانہ غیب پہ لانا، پورا کارخانہ غیب، جنت جہنم ایمان لانا، یعنی وعد و وعید اللہ کی طرف سے ایمان رکھنا، یعنی رکھنا صحیح نا. ان سب چیزوں پہ ایمان رکھنا. حوریں ہیں، جی ہیں، غلمان ہیں، سلسبیل ہے، کوثر ہے، صحیح انعامات جنت ہیں، باغات ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے. تو سب پہ ایمان لانا نا. اچھا دیکھی کتنی چیزیں ان میں سے؟ ایک بھی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر طرح کے غیب کو تسلیم کرے. مسلمان وہی ہے جو غیب کو تسلیم کرے، صحیح نا. اور اگر کوئی غیب کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اچھا جو ایمان لانے کو کہہ رہا وہ خود بھی غیب میں، اور کیجیے گا اسے بھی آج تک کسی نے، اچھا آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتی، آنکھیں اسے درک نہیں کر. کیوں؟ آنکھیں ہماری جسم و جسمانیت اور مادیت کو دیکھ سکتی ہیں، اور فرمائیے ذرا، عقل درک کرتی ہے اسے، آنکھیں درک نہیں کر سکتی. تو عزیزان گرامی پورا کارخانہ غیب مسلمان نے مان لیا، اگر نہیں مانا تو ایک ہی غیب کو تسلیم نہیں کیا. جی سارا اسلام غیب میں ہر مسلمان نے مان لیا. نہ نبوت کو دیکھا، نہ رسالت کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ قیامت کو دیکھا، نہ آدم کو دیکھا، نہ نوح کو دیکھا، نہ ابراہیم کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا. صحیح ہے نا. تو کس کی وجہ سے مان لیا؟ ایک سوال تو پیدا ہوگا کہ مسلمان نے تو اپنے خود نبی کو بھی نہیں دیکھا جو نبی کے بعد دنیا میں آیا. جی تو اس نے کس کی بنیاد پہ مان لیا؟ تو بس ایک ہی دلیل ہے مسلمان کے پاس کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو صادق و امین مانا. غور کیجیے ذرا، ہم نے صادق و امین مانا، اور جب ان کو صادق مان لیا، سچا مان لیا، تو ان کی ہر کہی ہوئی بات پہ ہم ایمان لے آئے. یہی ہے نا. تو عزیزان گرامی نبی کریم کی صداقت کی وجہ سے پورا اسلام صداقت رسول پہ ٹھہرا ہوا ہے.
اچھا جو ماضی میں فرمایا وہ سب کچھ مان لیا جی، سب کو تسلیم کر لیا. آدم آئے تھے، کسی نے انکار نہیں کیا، بتایا ہی تو تھا حضور پاک نے. دکھائے تو نہیں تھے آدم، بھائی جناب آدم دکھائے تو نہیں تھے صحابہ کے سامنے. نوح آئے تھے، بتایا ہی تو تھا، دکھائے تو نہیں تھے کہ یہ نوح تھے. صحیح ہے نا. ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، سارے انبیاء جتنے بھی ذکر ہوئے قرآن میں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو بتایا. تو بتایا ہی تو ان کے بارے میں، دکھایا تو کسی کو نہیں. تو عزیزان گرامی بتانے پہ اتنا یقین کہ آج کوئی مسلمان آدم کا منکر نہیں، نوح کا منکر نہیں، ابراہیم کا منکر نہیں، موسیٰ و عیسیٰ کا منکر نہیں، لیکن جنہیں جو ہے غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ دکھایا بھی ہو اور بتایا بھی ہو ہیں آج منکر ہیں. تو بس صلاۃ علی محمد وعلی محمد. تو یہ سارے غیب کا ماننے والا ایک غیب کو ماننے کے لیے تیار جی. ایک غیب اس کے جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، باقی سارے غیب مان لیے جی، سارے غیب مان لیے. تو عزیزان گرامی جب اتنے بڑے کارخانے غیب پہ ایمان لے آئے ہو ہیں، اتنے بڑے اور کہیں چوں چرائی نہیں کیا کہ کیوں مانے جب دیکھا نہیں جی، جب دیکھا نہیں. تو پھر جس کے کہنے سے یہ پورا سلسلہ نبوت و رسالت تسلیم کیا اسی کے کہنے سے مان لو. اس نے کہا میرے جانشین 12 ہوں گے، اور کیجئے گا ذرا، 12 ہوں گے میرے جانشین، اور آخری جو ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی. صحیح ہے نا. تو اس کا مطلب اطلاع تو دے گئے حضور کہ آخری جو آئے گا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی. تو پھر مان لو کہ کوئی ہے جو ابھی آنے والا ہے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان گرامی ایک تو ایمان، تو ایمان ہم لے آئے نا، ایمان لے آئے ہم سب چیزوں پر. دوسرا ہے اچھا ایمان سے، خالی ایمان سے نجات نہیں ملے گی، فائدہ نہیں ہوگا خالی ایمان سے. اب قرآن کہہ رہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ بھی انجام دو. ذرا غور کیجئے گا، ایمان کے ساتھ شرط ہے کامیابی کی اعمال صالحہ کا انجام دینا. غور سے سنیے گا ذرا، ایمان کے ساتھ شرط ہے کامیابی کی، نقصان سے بچنے کی، کہ اعمال صالحہ انجام دیے جائیں. لیکن کفر کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھی کہ کافر ہو تو برے اعمال کرے. اور کیجئے گا ذرا، کفر کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ نہیں کہا کہ اگر کافر ہے اور برے اعمال کرے گا تو جہنم میں جائے گا. نہیں، وہاں خالی کفر ہی جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں ایمان جنت تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں جب تک عمل صالح نہ ہو. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان گرامی ایمان ہو گیا، ایمان کا مسئلہ ہو گیا. اب ذرا دوسرے مسئلے میں عمل الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیں. اس کا مطلب ایمان کافی نہیں نقصان سے بچانے کے لیے. ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. غور کیجئے، عملی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، اور یہ عمل ہی بتائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے جی. ورنہ پتہ کیسے چلتا؟ سب لا الہ الا اللہ کہہ کر کے مومن ہو جاتے، سب محمد الرسول اللہ کہہ کے مومن ہو جاتے. لیکن قرآن نے کہا نہیں، ہم ہر ایک کو ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے جی. ہر ایک کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں، یہ سند نہیں ملے گی کہ وہ مومن ہو گیا. مومن کا اچھا جو نبی کے صحابہ تھے جب وہ عمل سے دور ہو گئے، لا الہ الا اللہ سب نے کہا، محمد الرسول اللہ سب نے کہا، تو سورہ منافقون نازل ہو گیا کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں جی. صلاۃ علی محمد وعلی محمد پر. یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو اس کا مطلب اگر قرآن نبی کے ساتھ بیٹھنے والوں کی مذمت کر سکتا، غور سے سنیے گا ذرا، اگر اللہ جو ہے وہ اپنے حبیب کے اطراف میں رہنے والوں، نبی کے قریب بیٹھنے والوں، نبی کے بزموں اور نبی کے جلسوں میں رہنے والوں کی مذمت کر سکتا ہے بغیر عمل کے،
تو بھائی کوئی مسلمان بغیر عمل کے اپنے آپ کو قابل تعریف نہ بنائے. جی ہم تو بہت بعد والے ہیں جو نبی کے ساتھ تھے جب ان کے لیے سورہ منافقون نازل ہو گیا تو قیامت تک جو بھی ایمان اور عمل کو برابر لے کے نہ چلے وہ اپنے کو مومن نہ کہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب یہ ہے عمل صالحات. اب اعمال صالحات اس میں کیا ہے کہ جتنے شریعت کے احکام ہیں سب پہ عمل کرنا. جی سب پہ عمل کرنا. جو اوامر الہی ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے, جو نواہی الہی ہیں جن سے منع کیا ہے ان سے دور رہنا ہے, تب جا کر کے ایک مومن کہلائے گا. اب ذرا جلدی سے میں آگے بڑھتا ہوں. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق, حق کی وصیت کرتے رہیں. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی وصیت کرتے رہیں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک مسئلہ زبان سے دہرانے کا تھا اور دل سے تعلق تھا اسے تو ایک ہی بات میں سمیٹ کے رکھ دیا ایمان میں. جی اسے ایک ہی لفظ میں بیان کر دیا. جو دل کی کیفیتوں کی بحث تھی اور جو زبان کی بحث تھی, اس زبان اور دل کی کیفیت کو صرف اور صرف ایک کلمے میں سمیٹ کے رکھ دیا. اس کے لیے ایک ہی حکم آیا, ایمان لاؤ. بس بات ختم ہو گئی, ایمان لاؤ. صحیح ہے نا. لیکن جب میدان عمل کی بات آئی تو میدان عمل میں اتنا زیادہ جو ہے تاکید فرمائی کہ اب ایک نہیں تین حکم دیے. تین حکم ہیں میدان عمل کے لیے. ایک عمل الصالح, اعمال صالحہ انجام دیجئے. دوسرے حق کی وصیت کیجئے. تیسرے صبر کی وصیت کیجئے. اس کا مطلب ایمان ان اعمال کے مقابلے میں ایک شق ہے. اور کیجئے ذرا, وہ ایک شق ہے. 4 حصے کر دیے اسلام نے. صحیح نا. ایک ہے ایمان اور 3 کا تعلق ہے عمل سے. 3 کا تعلق ہے عمل سے. تو عزیزان گرامی زیادہ حصہ, کیونکہ ایمان میں کچھ کرنا نہیں تھا. اسے ایمان میں تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا نا. بھائی اتنا کہنا تھا, ہاں میرے معبود تیرے انبیاء پہ ایمان لایا, اب مان لیا, صحیح ہے, ختم ہو گئی. صحیح ہے. تو خدا نے کہا یہ جو ایمان لائے ہو نا, اس کا ہم امتحان بھی تو لیں گے کہ ہمارے انبیاء پہ ایمان لائے یا نہیں لائے, ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں پہ ایمان لائے یا نہیں لائے. اگر ان کے احکام اور ان کی سیرت کو مان لیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم ایمان لے آئے ہو. لیکن اگر ان کے کردار اور ان کی زندگی کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو نہیں بنایا تو اس کا مطلب ابھی ایمان نہیں لائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب ذرا غور سے سنیے گا. روح کے لیے ایک رزق ہے ایمان, صحیح نا. لیکن معاشرے کے لیے 3 چیزیں رکھیں تاکہ معاشرہ زندہ رہ سکے, سوسائٹی زندہ رہ سکے. ایک عمل صالح, دوسرے حق کی وصیت, تیسرے صبر کی وصیت. تو کیا صبر حق میں نہیں ہے؟ غور فرمائیے گا ذرا. کیا صبر جو ہے وہ حق میں نہیں ہے؟ کیا حق کے باہر ہے صبر؟ جو قرآن الگ سے تاکید کر رہا ہے, الگ سے تاکید ہے نا کہ صبر کی وصیت کرتے رہو. تو میرے معبود کیا اگر حق کی وصیت کریں گے تو صبر کی نہیں ہو جائے گی؟ بھائی صبر جو ہے وہ حق کا ایک جز ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو جب صبر جو ہے حق کا جز ہے اور تو نے پہلے کل کا ذکر کر دیا تو اب اس جز کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ یاد رکھیے علم اصول میں جب کسی عام کا ذکر کرنے کے بعد خاص کا ذکر کیا جائے تو وہ خاص زیادہ اہم ہوتا ہے. اور کیجیے گا, وہ خاص زیادہ اہم ہوتا. اب حق کی وصیت کرتے رہو اور دوسرے صبر کی وصیت کرتے رہو. تو ہو سکتا کوئی حق کی تو وصیت کرے اور صبر کی نہ کرے. اور کیجیے گا ذرا, ہو سکتا حق کی وصیت کرے صبر کی نہ کرے. فرض کیجئے کسی مرد مومن نے کسی سے قرضہ لے لیا. اب مثال کے ذریعے آپ کے اذہان کو قریب کروں. قرضہ لے لیا, اب اس پہ ابھی دینے کے لیے نہیں ہے اور یہ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. مقروض اور قرضہ دینے والا اختلاف کر رہے ہیں. وہ طلب کر رہا ہے, اس کے پاس ہے نہیں. اب 4 افراد آ گئے, کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی حق تو یہی ہے, دینا چاہیے آپ کو. تو حق کی وصیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے چاروں؟ جی چاروں حق کی وصیت کر رہے ہیں, حق پہ ہیں. بھائی اس نے لیا ہے, اس کو دینا چاہیے.
صحیح ہے، لیکن یہ کہ دینا کب چاہیے؟ تو اب ضروری ہو جاتا کہ حق کی وصیت کے ساتھ صبر کی بھی وصیت کریں، اور صلاۃ علی محمد وعلی محمد، دونوں کو صبر کی بھی وصیت کریں۔ بھائی آپ بھی صبر کیجئے، ابھی نہیں ہے، جب ہوگا تو یہ دیں گے، ورنہ اختلاف بڑھتا چلا جائے گا، جب ہے ہی نہیں تو دے کہاں سے؟ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ حق کی وصیت کے ساتھ ساتھ صبر کی وصیت بھی ضروری ہے، اور یہ صبر کی وصیتیں ہوتی رہتی تو تبرک میں بٹھتے وقت اتنی بے چینی نہ ہوتی کہ 1 گھنٹہ فرش اعضا پہ بیٹھنے والا 5 منٹ مجلس ختم ہونے کے بعد رکنے کے لیے تیار نہیں، چاہے کسی بزرگ کو دھکا لگے، چاہے کوئی بچہ بیچ میں آ جائے، چاہے جو پریشان، صلاۃ علی محمد علی محمد۔ تو عزیزان گرامی، حق کی وصیت، یہ حق کی گفتگو 1 گھنٹہ ہو رہی جی، بڑے سکون سے بیٹھے ہیں لوگ حق کے لیے، حق کو سننے کے لیے، اب جیسے ہی حق کی گفتگو ختم ہوئی ان میں پریشانی پیدا ہو گئی، اور وہ خدا کرے کہ بریانی نہ ہو تبرک میں، خدا کرے تبرک میں بریانی نہ ہو، اگر تبرک میں شیرمال اور بریانی ہو جائے تو پھر تو بس اللہ ہی خیر کرے حق والوں کی، صلاۃ علی محمد علی محمد۔ تو عزیزان گرامی، حق کے ساتھ ساتھ صبر کی وصیت بھی ضروری ہے۔ بس عزیزان گرامی، بات کو میں لے آیا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ آدم سے لے کے خاتم تک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انبیاء اور رسول، جتنے بھی اللہ کی طرف سے اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، صحیح ہے نا، جو اسلام کے لیے خدمات انجام دیں گے، وہ سب کے سب اسی اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں یا کوئی اور اسلام ہے؟ جی یہی اسلام ہے نا، کوئی اور تو اسلام نہیں ہے۔ اچھا، آدم جو دین لائے تھے وہ کوئی اور تھا یا یہی تھا؟ دین یہی تھا، شریعتیں ضرور بدلی ہیں لیکن دین نہیں بدلا۔ شریعت اس چھوٹے دائرے کا نام ہے جو دین کے دائرے میں ہوتا ہے، دین کا دائرہ بڑا ہے، شریعت کا دائرہ چھوٹا ہے۔ اور کیجئے گا ذرا، تو شریعتیں تو چینج ہوئیں انبیاء کے اعتبار سے، قوموں کے اعتبار سے، انسانی ترقی کے اعتبار سے، لیکن دین کبھی چینج نہیں ہوا۔ دین کی جو اصل بنیادیں تھیں وہ ہر زمانے میں، ہر نبی کے زمانے میں باقی رہیں۔ لا الہ الا اللہ ہر نبی نے کہا، اسے چینج کرنے کی کبھی کسی نے کوشش، اور نہ خدا نے کہا کہ اس کلمے کو چھوڑ دو کوئی اور کہو، نہیں۔ اور ساتھ میں نبوت کا اعلان ہر نبی نے کیا، اور قیامت کے آنے کا ذکر سب نے کیا جی۔ تو اصول جو ہیں اسلام کے، دین کے، وہ ہر نبی کے زمانے میں رہے، تو سب نے اسی دین کی خدمت کی نا، تب یہ دین امت مسلمہ تک پہنچا۔ انبیاء کی قربانیاں، انبیاء کی زحمتیں، انبیاء کی پریشانیاں، صحیح نا، رسولوں نے پتھر کھائے، رسولوں نے جو ہے وہ بڑی بڑی طاقتوں سے مقابلے کیے، اذیتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، تب یہ دین ہم تک پہنچا۔ اچھا اب مجھے بتائیے، جب یہ دین انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچ گیا تو پھر اس دین کے لیے اس امت مسلمہ نے جو آج اپنے آپ کو حق پہ بتاتی ہے، کوئی کانفرنس یا سیمینار آج تک جناب آدم کے لیے کیا؟ بھئی ہندوستان میں مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت سے شہر ایسے ہیں جس میں مسلمانوں ہی کی اکثریت ہے۔ جائیے یہاں بھی چھوڑیے، کشمیر چلے جائیے، وہاں گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں کے دروازوں پہ جا کے دیکھیے کہ کوئی سیمینار کا پوسٹر ملے گا کہ ہم جناب آدم علیہ السلام کے سلسلے میں سیمینار کر رہے ہیں۔ بھئی دین کو پہنچانے میں آدم کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ان کے بارے میں کچھ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا۔ جناب نوح علیہ السلام، قرآن کہتا 950 سال تو وہ گزارے جو تبلیغ کے، 950 سال تو بھائی کس کے لیے گزارے؟ جن کو حق مل گیا، صحیح نا، انہی کے لیے گزارے نا، جن کو حق مل گیا۔ تو جب حق مل گیا تو کبھی اس قوم نے جناب نوح کے لیے کوئی مجلس کی؟ کہیں ہوا ایسا؟ جناب ابراہیم نارے نمرودی میں بھیجے گئے، پھینکے گئے، صحیح ہے نا، اور
باقاعدہ جو ہے وہ بیٹے کو بھی ذبح کیا، قربانی عادی سب کچھ کیا، صحیح ہے، لیکن کوئی مجلس ہوئی، کوئی کانفرنس ہوئی، کوئی سیمینار ہوا موسیٰ و عیسیٰ کے سلسلے میں؟ کوئی سیمینار ہوا؟ نہیں ہوا، نہ کوئی سیمینار، کوئی کانفرنس نہیں ہوئی نا جی۔ تو کیوں نہیں ہوئی؟ سوال تو ہے، ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن نہیں ہوا۔ خدا کی قسم اگر شہادت امام حسین نہ ہوتی، اور کیجئے گا ذرا، اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی تو لوگوں کو شاید یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ آدم تھے کون، نوح تھے کون، ابراہیم تھے کون، موسیٰ و عیسیٰ کون تھے۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس امت مسلمہ کو تو یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ یہ لوگ تھے کون ہیں۔ کیوں؟ ان کے یہاں ہفتے میں ایک آدھے گھنٹے کی تقریر ہے جی، ایک آدھے گھنٹے کی تقریر ہے ہفتے میں ایک، ویکلی جی، ویکلی ہے نا۔ کسی کی وضو بناتے ہوئے نکل گئی، کسی کی آفس سے مسجد جاتے ہوئے نکل گئی، تو کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اس تقریر میں نہ ہونے کے برابر۔ اور پھر بیان کیا ہوتا ان تقریروں میں؟ کبھی کسی کو دین سے نکال دیا، کبھی کسی کو بدعتی بتا دیا، کبھی کسی کو کچھ کر دیا، صحیح یہی ہے اور کچھ نہیں ہے جی۔ تو عزیزان گرامی، جتنا جو ہے وہ شکر امام حسین ادا کیا جائے اس امت مسلمہ سے وہ کم ہے، کہ مجلس تو ہوتی ہے نام حسین پر، غور کیجئے ذرا، مجلس تو ہوتی ہے نام امام حسین پر، مجلس تو ہوتی ہے کربلا والوں کے لیے، لیکن اسی مجلس میں آدم کا ذکر بھی ہوتا ہے، نوح کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، ابراہیم کی سیرت بھی بیان ہوتی ہے، موسیٰ و عیسیٰ کے کارنامے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو انبیاء کے ذکر کا ذریعہ بن گیا ہو تو وہی وارث انبیاء اور رسول ہوگا۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ بھائی انبیاء اور رسول کے ذکر کا ذریعہ کون بنا؟ امام حسین علیہ السلام۔ تو وارث انبیاء کون؟ کون ذکر کر رہا؟ کون ذریعہ بنا ذکر کا جی؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ مرحومین کے لیے ذکر کا ذریعہ بنتا کون ہے جی؟ مرحومین کے لیے عام طور پہ ذکر کا ذریعہ کون بنتا؟ وہی نہ جو وارث ہیں۔ اگر وہ وارث نہ ہو تو اس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلسیں کہاں ہوں؟ تو پتہ چلتا کہ جو وارث ہوتا ہے وہی اپنے مرحومین کے لیے۔ تو عزیزان گرامی اب سمجھ لیجئے کہ دو سلسلے ہیں اسلام میں، ایک ابلیس سے شروع ہوتا ہے، ایک ابلیس سے شروع ہوتا ہے اور ایک آدم سے شروع ہوتا ہے۔ آدم سے شروع ہونے والا سلسلہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے، ابلیس سے شروع ہونے والا سلسلہ یزید تک پہنچتا ہے۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد پر۔ ابلیس یہ چاہتا تھا کہ آدم کو نیچا دکھائے، ایسے ہی نا، آدم کی توہین کرے، آدم کا اقرار نہ کرے، یہی تھا۔ ابلیس یہ چاہتا تھا کہ نوح اور موسیٰ و عیسیٰ کو پریشان کرے۔ تو عزیزان گرامی، جو ابلیس چاہتا تھا اگر وہ چاہت آج بھی کہیں مل جائے تو سمجھ لو وہ ابلیس والے ہیں۔ اور کیجئے گا ذرا، وہ ابلیس والے ہیں، وہ شیطان والے ہیں۔ اور جو حسین چاہتے تھے کہ آدم کا ذکر باقی رہے، نوح کا تذکرہ باقی رہے، موسیٰ و عیسیٰ کی سیرتیں باقی رہیں، ان کے کارنامے باقی رہیں، تو اگر ان کارناموں کو کوئی منبر بچاتا ہوا، کوئی فرش عزا بچاتی ہوئی مل جائے تو سمجھ لو کہ وہ جو ہے امام حسین علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کو، محنت کو اگر کوئی بچا رہا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کا منبر ہے۔ تو دنیا میں ایک ہی منبر ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کی تمام تر محنتوں کو بچانے کے لیے موجود ہے۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے، کربلا جیسے عظیم واقعے کے لیے اور عظیم قربانی کے لیے کوئی عام انسان جو ہے اس کام کو انجام نہیں دے سکتا تھا۔ معمولی لوگ کبھی عظیم کارنامے انجام نہیں دے سکتے جی۔
صحابہ کرام بھی موجود تھے اس زمانے میں، تھے گنے چنے افراد۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو صحابہ تھے، لیکن کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا دین بچانے کے لیے۔ اور کیجئے گا، کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا۔ اچھا وہ ازواج رسول جو کھڑی ہوتی رہی تھی دین بچانے کے لیے، اور کیجئے گا ذرا، جو یہ دعوے اس دعوے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی کہ ہم دین کے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب دین پہ حرف نہیں آیا تھا، دین پہ کوئی پریشانی تب بچا رہی تھی، جب دین مٹایا جا رہا تھا گھر میں بیٹھی تھی۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد ہیں بھائی، جب دین محفوظ ہاتھوں میں تھا اس وقت کھڑی ہو گئے، ہم بچائیں گے۔ صحیح ہے، کس سے بچانے جا رہے ہیں؟ اور جب دین خطرے میں آ گیا تو اب تو کوئی آواز نہ اٹھی کہ دین کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین کے علاوہ اگر اس زمانے میں کوئی کھڑا بھی ہو جاتا اس عظیم کارنامے کے لیے تو یاد رکھیے کہ یہ عظیم کارنامہ وہ انجام نہیں دے سکتا تھا، اور اگر انجام دے بھی دیتا بفرض محال، اگر وہ انجام دے بھی دیتا تو اس واقعے کی اور اس قربانی کی وہ تاثیر نہ ہوتی، وہ اثر نہ ہوتا جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ہوا۔ کیوں کہ ضروری تھا کہ وہ انسان کے جو اس عظیم کارنامے کو انجام دے اس کا رشتہ ہر اس ذات کے ساتھ ہو، اس کا رشتہ ہر اس ذات کے ساتھ ہو جو ذات گرامی امت مسلمہ میں قابل احترام قابل تعظیم ہو، ہے نا؟ کیوں؟ اس کی نسبت سے اس قربانی کو دیکھا جا سکے اور پھر اس کے اثر جو ہے لوگوں پہ ہو سکے۔ جی تو سب سے زیادہ محترم ذات ہے ذات خداوند عالم، ایسے ہی نا؟ تو خدا کے ساتھ بھی رشتہ ہو اس کا، اللہ کے ساتھ بھی نسبتیں ہوں اس کی، اور کیجئے گا ذرا۔ اور دوسری ذات گرامی ہے اللہ کے بعد حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اب اس ذات کا گہرا تعلق اس ذات گرامی کے ساتھ ہو جس کا کلمہ ہر مسلمان پڑھ رہا ہے، اور کیجئے اب اللہ کے ساتھ تو اتنا گہرا رشتہ ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں، اس کی مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں، اور خالی کھانا کھلانے تک گفتگو ختم نہیں ہو جاتی، ایک دن نہیں 3 دن مسلسل خود بھوکے روزہ رکھے ہوئے ہیں، صحیح نا؟ پانی سے افطار کر رہے ہیں، کبھی یتیم آ گیا کھلا دیا، اور کیجئے گا کبھی یتیم آ گیا اسے کھانا دے دیا۔ اچھا آنے والے نے اہل بیت کے نام پہ نہیں مانگا، اور فرمائیے اگر آنے والے نے اہل بیت کے نام پہ نہیں مانگا، حسین کا صدقہ دے دو یہ نہیں کہا، حسن کا صدقہ دے دو یہ نہیں کہا، آنے والے نے کہا اللہ کے لیے ہمیں کھانا کھلاؤ، غور کیجئے ذرا، اللہ کے لیے ہمیں کھانا کھلاؤ، ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، تو نسبت کس کی طرف تھی؟ اللہ کے لیے۔ تو عزیزان گرامی اللہ سے اتنا گہرا رشتہ کہ جہاں جہاں اس کا نام آ گیا یہ خود بھوکے سو گئے، لیکن جس نے ان کا نام لے کے مانگ لیا کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ جی چاہے یہ سورہ دہر کے وقت کی بات ہو اور چاہے مسجد کے اندر کی بات ہو، آنے والے نے کیا کہا جب کسی نے کچھ نہ دیا؟ کہنے لگا میرے معبود تو گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، جی تیرے گھر سے۔ تو کہاں گئے وہ اللہ کے قصیدے پڑھنے والے، تسبیح و تحلیل کرنے والے؟ وہیں مسجد میں تھے نا۔ وہ کیا کہہ رہا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر میرا گھر ہوتا تو برداشت ہو جاتی، لیکن یہ گھر اللہ کا ہے، تو اللہ کے گھر سے خالی جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ انگلی کو اشارہ کیا، انگوٹھی آ کر کے لے گیا۔ تو ہمیشہ اللہ کے لیے کام کیا۔ ایک بار سب مل کے صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ تو ہمیشہ اللہ کے لیے کام کیا۔ ایسے ہی ہے نا، 3 دن کھانا کھلا دیا اللہ کی محبت میں، انگوٹھی دے دی، زکوٰۃ دے دی اللہ کی محبت میں، کبھی کسی اللہ کے بندے کو جو ہے پریشان نہیں دیکھا، ہمیشہ پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف نبی کریم کے ساتھ اتنی عظیم نسبت
کہ حضور پاک نے یہ فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، صحائف ستہ کی تقریباً 3 کتابوں یا 4 کتابوں میں موجود ہے یہ روایت، مسلم میں نہیں ہے اور بخاری میں نہیں ہے، باقی 4 کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، اور پھر آخر میں جو جملے کے حدیث ختم نہیں ہوئی یہاں پر، عام طور پہ خطباء و ذاکرین علماء کرام اس حدیث کو آدھا بیان کرتے ہیں، آگے جملے موجود ہیں، احب اللہ من احب حسینہ، غور کیجئے گا ذرا، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، جی حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے، جی یعنی اب یہ رشتہ بھی خالی نبی تک نہیں رہا، ایک نسبت اپنی طرف دی، میں جو ہوں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اور اس نسبت کو بھی اپنے تک باقی نہیں رکھا، خدا تک پہنچا دیا کہ بس جو مجھ سے ہے اس کی محبت اللہ کی محبت ہے اور اس کی نفرت اللہ کی نفرت ہے۔ صلاۃ محمد و آل محمد۔ اب یاد رکھیے امام حسین کا محب، ذرا غور سے سنیے گا، امام حسین کا محب اللہ کا محبوب ہے، جی امام حسین کا محب کس کا؟ امام حسین کا، جو امام سے محبت کرتا اس سے کون محبت کرے گا؟ تو یہ محبوب کس کا بنا ہے؟ یہ محبوب کس کا بنا؟ اور محبوب کوئی معمولی صفت کا نام نہیں ہے، سید الانبیاء کا لقب ہے محبوب خدا ہے، اور فرمائیے سید الانبیاء فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کا لقب ہے محبوب خدا۔ تو امام حسین کا محب محبوب خدا، امام حسین کا مبغض جو بغض رکھتا ہے وہ مغضوب خدا، جی مبغض کون ہوا؟ مغضوب خدا، اور دونوں کا ذکر کر دیا قرآن نے سورہ الحمد میں کہ کن کے راستے پہ چلو اور کن سے بچو، غور کیجئے گا ذرا، محبوب خدا، محبوب خدا کے راستہ اختیار کرو اور مغضوب خدا کے راستے سے بچو۔ تو اس کا مطلب یہ اگر کوئی واقعاً حقیقی محبت کسی کے دل میں امام حسین کی آ جائے تو قرآن اس کی قصیدہ خوانی کر رہا۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ اب دیکھیے خطباء و ذاکرین فن خطابت میں اس کو یوں پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ 3 شعبان سے لے کر اور 61 ہجری تک، یوم عاشور 61 ہجری تک امام حسین علیہ السلام رسول سے ہیں، جی بھئی یہ فضیلت کا ایک گوشہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نبی سے ہیں، لیکن یوم عاشور 10 محرم 61 ہجری سے لے کے قیامت تک، جی 10 محرم 61 ہجری سے لے کر کے قیامت تک نبی حسین سے، تو یہ بھی ایک فضیلت کا گوشہ ہے بہرحال۔ لیکن عزیزان گرامی اس فضیلت کے گوشے میں دونوں نسبتیں برابر نہیں، غور سے سنیے گا ذرا اگر میں پہنچا لے گئے اپنی بات کو، دونوں نسبتیں برابر نہیں۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، تو کس معنی میں حسین نبی سے ہیں؟ کس معنی میں؟ کہ اگر نبی نہ ہو تو حسین ابن علی کو وجود نہ ملے، غور فرمائیے ذرا، کیوں؟ اگر دادا نہ ہو تو پوتا دنیا میں آئے کیسے؟ نانا نہ ہو تو نواسا دنیا میں کیسے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبت یہاں وجود کی ہے کہ حسین کا وجود مجھ سے ہے، لیکن جو دوسری نسبت ہے
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، وہ وجود کی بحث نہیں ہے، وجود کی نسبت نہیں ہے، نبی کو تو وجود مل چکا تھا. غور کیجئے ذرا بھائی، حضور پاک کو تو وجود مل چکا. اب یہ نہیں کہا جا سکتا حسین نہ ہوتے تو نبی دنیا میں نہ آتے، یہ نہیں کہا جا سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو نبی کی نبوت باقی نہ رہتی، نبی کی رسالت باقی نہ رہتی، کلمہ نبوت نہ ہوتا، یہ کہہ سکتے دین نبی نہ رہتا. بھائی اتنی بات آپ ہے، لیکن دونوں نسبتیں برابر نہیں. ایک طرف وجود کا مسئلہ، ایک طرف نام کا مسئلہ. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک طرف وجود کا مسئلہ اور ایک طرف نام کی بقا کا مسئلہ ہے. لیکن آئیے دونوں نسبتیں برابر کریں آج، کہ دونوں طرف وجود ہی کی نسبت ہونی چاہیے. صحیح ہے؟ کیسے ہوگی اسے سمجھیے. ہم اب سے تقریباً جو ہے حضور پاک کے زمانے سے 3000 سال پہلے قرآن کے ایک سورے کی طرف چلتے ہیں. 3000 سال پہلے کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. جب جناب اسماعیل تھوڑا سا بڑے ہو گئے اور باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے تو اس وقت یہ قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. فلما بلغ السعی، جس وقت اسماعیل بڑے ہوئے اور کوششیں کرنے لگے اپنے باپ کو ہیلپ کرنے کی، مدد کرنے کی، اس وقت جو جناب ابراہیم نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لال میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. قرآن پاک کی اس آیت کے الفاظ انی ارا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خواب کنٹینیو دیکھ رہے ہیں ابراہیم. اگر ایک مرتبہ کی بات ہوتی تو رائے تو کہتے میں نے دیکھا، اس کا مطلب دیکھا نہیں ہے، روز دیکھ رہے ہیں اس کو. صحیح ہے؟ روز دیکھ رہے ہیں. اچھا انبیاء کا خواب بھی خواب نہیں ہوتا، فرمائیے انبیاء کا خواب نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی کیا دیکھا؟ کہ میں ذبح کر رہا ہوں. اچھا جو خواب میں دیکھا تھا وہی اپنے بیٹے اسماعیل سے بتا رہے ہیں، کوئی چیز چینج نہیں کی. میں کہوں گا یا ابراہیم آپ بزرگ ہیں، تجربے کار ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، غور سے سنیے گا ذرا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، یہ ذبح ہونے کی گفتگو اس کے سامنے ہیں. تو عزیزان گرامی شاید نہیں جناب ابراہیم جواب دے نادان، اگر یہ خواب دیکھ کر کے میں اسماعیل کو نہ بتاؤں تو یہ صرف اور صرف میرا امتحان ہوگا، اسماعیل کا نہیں. یہ صرف میرا امتحان، اسماعیل کو تو پتہ ہی نہیں نا. باپ لے جاتا مینا میں لٹاتا بغیر بتائے ذبح کرنا شروع کر دیتا، جو ہوتا وہ ہوتا. صحیح ہے نا؟ تو جب بتایا ہی نہیں تو امتحان کس بات کا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میں اللہ کی بارگاہ میں امتحان دینے کے لیے باپ ہونے کے بعد بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، ویسے ہی میں بیٹے کا بھی امتحان لوں کہ میرا بیٹا بھی اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. جی لہذا جناب ابراہیم نے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے لال میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو خواب بتایا ابراہیم نے، یہ نہیں کہا مجھے حکم خدا دیا، حکم خدا سے تعبیر نہیں کیا. قرآن کہہ رہا خواب ہی بتایا، جو دیکھا تھا وہی بتایا ابراہیم نے. خواب میں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا حکم خدا ہے. جبرائیل آئے تھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو بالکل وہی بات. اچھا خواب ہے، دیکھیں ذریعہ کتنا معمولی، غور سے سنیے گا ذرا، ذریعہ کتنا معمولی، خواب کو ذریعہ بنایا جا رہا کتنے عظیم مقصد کے لیے. غور سے سنیے ذرا، کتنے عظیم مقصد کے لیے ذریعہ بنایا جا رہا. تو ذریعہ اتنا معمولی، مقصد کتنا عظیم. بھئی خواب تو خواب ہے، خواب تو خواب ہے. تو شاید نہیں ابراہیم جواب دے نادان، یہ خواب امت کے لیے خواب ہوتا ہے، انبیاء کے لیے خواب نہیں ہوتا. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. انبیاء کے لیے خواب نہیں ہوتا. لہذا بیٹے سے کہا ماذا ترا، تمہاری رائے کیا ہے. خواب بیان کیا.
خواب بیان کر کے کہا اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تو بیٹا چاہتا تو کہہ دیتا خواب ہی تو ہے. بھائی بیٹا کہہ سکتا نا بابا خواب ہی تو ہے جی، کیونکہ خواب ہی بتایا. تو ادھر سے جواب یہ نہیں آیا کہ خواب ہے. اور سے سنیے ذرا، ادھر سے جواب یہ نہیں آیا. اب جناب اسماعیل نے کم سنی کے باوجود جو جواب دیا وہ جواب قابل غور و فکر ہے. جناب اسماعیل نے کہا یا ابتا افعل ما تؤمر، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے پورا کر دیجئے. اور کیجئے ذرا، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے پورا کر دیجئے. ابراہیم خواب بتا رہے ہیں، بیٹا حکم سے تعبیر کر رہا ہے. دنیا کو پتا چلے کہ کم سنی میں اگر نبی خواب کو حکم سے تعبیر کرتا ہے تو پھر کم سنی میں امام بھی بغیر اس کے حکم کے کوئی کام نہیں کرتا. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. کم سنی مانے نہیں ہو سکتے تو کم سنی ہے نا، لیکن کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا اسے پورا کر دیجئے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. بابا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس کا مطلب جناب اسماعیل نبی ہوتے ہوئے اتنا تو درک کر رہے ہیں، اتنا تو شعور ہے کہ میں نبی ضرور ہوں لیکن ہے تو مصیبت ہی ہے. بھائی صبر مصیبت پہ ہوتا، نعمت پہ شکر ہوتا. بھائی نعمت پہ شکر ہوتا، مصیبت پہ. تو جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ ستجدونی، لہجہ بھی بتا رہا ہے صحیح نا کہ جب ذبح کرو گے تو میں صبر کروں گا ان اذیتوں پہ، ان تکلیفوں پہ. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. تو لہجہ بھی بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مصیبت ہے جی. لیکن عزیزو، صاحب مدارج النبوہ عبدالحق محدث دہلوی نے شب ہجرت کے حوالے سے لکھا کہ جب حضور پاک حضرت علی سے حضور نے فرمایا آج رات تم میرے بستر پہ سو رہو، تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. غور کیجئے گا ذرا بھائی، میں 1400 سال کے بعد جانتا ہوں کہ جو ہجرت کر رہا وہ تو بچ ہی جائے گا نا، جو گھر چھوڑ کے جائے گا وہ تو بچ ہی جائے گا. قتل تو وہ ہوگا جو اس بستر پہ لیٹے گا، اس بستر پہ سوئے گا. لیکن میرے مولا پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے میری جان بچ جائے گی. جی بھائی فکر تو اپنی جان کے بچانے کی ہونی چاہیے نا لیٹنے والے کو، کہ یہ گھر تلواروں میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف دشمن ہیں، تو قتل کون ہوگا؟ جو سوئے گا. جانے والا تو بچے گا ہی. تو یہ پوچھ رہے ہیں آپ کی جان بچ جائے گی. ادھر سے جواب ملا ہاں علی آپ کے سو رہنے سے، آپ کے لیٹے رہنے سے میری جان بچ جائے گی. اب صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے جیسے ہی نبی کریم کے جملے سنے اپنا سر جو ہے وہ اپنی پیشانی سجدہ شکر میں رکھ دی. میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علی کی وجہ سے آج نبی کی جان بچ رہی ہے. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. تو یہاں وہی کردار وہی ہے، صورت وہی، سیرت وہی، کردار وہی ہے. چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. اور یہ کہتے رہے رات بھر مکے کے کافر، سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو علی ہے. تو عزیزان گرامی حضرت علی نے پوچھا کہ میرے سو رہنے سے جان بچ جائے گی؟ تو نبی نے تو کہہ دیا ہاں بچ جائے گی. تو خطرے میں کون ہے؟ خطرے میں کون ہے؟ علی. لیکن اس خطرے کو مصیبت سے تعبیر نہیں کیا. نبوت اور رسالت کے لیے جو اپنی جان پہ خطرہ آیا اسے مصیبت سے تعبیر نہیں کیا، اسے نعمت سے تعبیر کر کے سجدہ شکر ادا کیا. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. نعمت ہے یہ، نعمت سے تعبیر کیا، سجدہ شکر کر کے بتا دیا اے اللہ کے رسول میں اپنی جان کو آپ کی جان پہ قربان کرنے کو نعمت سمجھتا ہوں.
مصیبت نہیں سمجھتا. اچھا اب ذرا وہ ایک دو جملے بس جو حلیت الاولیاء میں لکھا ابو الحسن اصفہانی نے، ابو نعیم اصفہانی نے، وہ بھی سن لیجئے ذرا. انہوں نے یہ لکھا کہ جب حضرت علی سو گئے، لیٹ گئے بستر پہ، خداوند عالم نے تمام ملائکہ کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا اے میرے مقربین، یہ اہل سنت کے عالم ہیں، اے میرے مقربین میرے قریب آؤ. قریب بلایا، سب کو جمع کر لیا. اب اس کے بعد فخر و مباحت کرنے لگا. کس پہ؟ ملائکہ پہ. پھر ان میں سے ہی میکائیل اور جبرائیل کو کہا تم دونوں کو میں نے بھائی بنایا ایک دوسرے کا، تم دونوں کو میں نے بھائی بنایا. تم میں سے کسی ایک کی زندگی کا حصہ دوسرے سے زیادہ قرار دیا. یہ نہیں بتایا کس کی زندگی زیادہ، کتنی زیادہ، وہ بھی نہیں پتا کتنی زیادہ. ہو سکے 1 منٹ پہلے یہ جائیں دنیا سے اور 1 منٹ بعد وہ جائیں، ہے نا. بس ایک کی حیات کا حصہ، تھوڑا سا حصہ میں نے دوسرے سے زیادہ قرار دیا. تم میں کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس زیادہ حصے کو قربان کر دے؟ تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ جو حصہ زیادہ، پوری زندگی نہیں جی، جو تھوڑا سا حصہ زیادہ قرار دیا، اس کو اپنے بھائی کے لیے قربان کر دے؟ دونوں نے کہا میرے معبود ہم تو تیری ہی تسبیح کرتے ہیں، تیری ہی پاکیزگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو وہاں کوئی تیار اپنی زندگی اپنے بھائی پہ جی، اپنے بھائی پہ وارنے کے لیے تیار نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو آواز قدرت آئی، ذرا روئے زمین پہ دیکھو، ایک بھائی اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے، ایک بھائی اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے تلواروں میں لیٹا ہوا ہے، شمشیروں میں سویا ہوا ہے. کیوں نہ تم علی جیسے ہو گئے، کیوں نہ تم علی جیسے ہو گئے. لہذا اب وہاں سے دونوں کو حکم ہوا دونوں زمین پہ جاؤ، جا کر کے ایک پائنٹی کھڑا ہو، ایک سرہانے کھڑا ہو، مبارکباد دو. اب مبارکباد جو دی وہ لہجہ بڑا عجیب تھا. غور سے سنیے گا ذرا. ایک ہوتا ہے کہ مدح کرنا مذمت کے انداز میں، اور ہمارے مومنین سے بہتر کون جانتا جی، اس بات کو مومنین سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جو سب سے کمزور ہوگا اسے بہادر کہیں گے. صلوات علی محمد علی محمد پر ایسے ہی نا. آپ دیکھ لیجئے، ایسا لگے گا کہ وہ بہادر ہو رہا ہے، وہ بہادر. پتہ چلا وہ بہادر جب سامنے آیا تو پتہ چلا سب سے کمزور تھا بستی کا. صلوات علی محمد علی محمد پر. ایسے ہی ہے نا. سب سے غریب آدمی کو، تنگ دست کو سیٹھ کا لقب دیں گے. نواب صاحب، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اسے کہتے ہیں مدح بالذم، کہ مدح کر رہا ظاہراً لیکن مذمت ہے، اسے مذمت کہتے ہیں. بس عزیزان گرامی، مدح بالذم نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب یہ جو دونوں آئے تو ایک پائنٹی کھڑا ہو گیا، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا. تو کتنے القاب ہو سکتے تھے مولا کائنات کے؟ سینکڑوں، ہزاروں. کسی ایک لقب سے یاد کر لیا جاتا. لیکن جب دونوں نے کہا تو بڑے عجیب انداز میں کہا، بخن بخن لگا یبن ابی طالب. اور کیجئے گا ذرا، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو. میں کہوں گا یہاں مدح کا وقت ہے، یہ مدح کا وقت ہے، تعریف کا وقت ہے، مبارکباد کا وقت ہے. یہاں کم سے کم ابو طالب کا نام تو نہ لو. اور سنیے ذرا، یہاں تو کم سے کم ابو طالب کا نام نہ لو. حضرت علی کے دل کو چوٹ پہنچے گی کہ نعوذ باللہ، جو مسلمان نہ ہوا، مومن نہ ہوا، اس کا بیٹا بتا کر کے مجھے مبارکباد دی جا رہی ہے. بخن بخن لگا یبن ابی طالب. بس جیسے یہ جملے کہے تو میرا ذہن پہنچا کہ کیونکہ یہ کارنامہ خود علی کا نہیں تھا، یہ کارنامہ خود حضرت علی کا نہیں تھا، بلکہ جناب ابو طالب نے ایک زمانے تک نبی کے بستر پہ لٹا کر کے مانوس کیا تھا تاکہ شب ہجرت میں آرام سے لیٹ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مانوس کیا.
میں مانوس کیا تھا. یہ جناب ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ تھا جو آج علی بستر رسول پہ سکون سے سو رہے ہیں. اگر ابو طالب نے 3 سال مسلسل شیب ابی طالب میں نبی کے بستر پہ علی کو نہ لٹایا ہوتا، اور علی کو نہیں بلکہ جتنے بیٹے تھے سب کو بستر رسول پہ رات کو بدل دیا کرتے تھے کہ تاکہ کسی کافر کا خنجر اگر پہنچے تو محمد تک نہ پہنچنے پائے. عقیل قتل ہو جائیں، علی قتل ہو جائیں، طالب قتل ہو جائیں، جعفر قتل ہو جائیں، تو جو اتنا اہتمام کرتا ہو کہ اپنی اولاد کو خنجر کے لیے لٹا دے، محمد کو بچا لے، اس کے بارے میں دنیا کیا کیا بول رہی. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. جی تو مسلسل اپنے بیٹوں کو لٹاتے تھے تاکہ محمد کی جان بچ جائے. محمد بیٹے تھے بھتیجے؟ جی بھتیجے تھے نا. تو بھتیجے سے زیادہ، بیٹوں سے زیادہ کوئی بھتیجوں کو چاہتا کیا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کیا؟ نہیں چاہتا نا. تو ماننا پڑے گا. اچھا چچا تو اور بھی تھے، خالی ایک بھتیجے اور بھی تھے، خالی ایک محمد ہی تھوڑے تھے، اور بھی تھے. جی تو یاد رکھیے کہ کوئی چچا جو ہے وہ کوئی انسان اپنی اولاد سے زیادہ بھتیجے کو نہیں چاہتا. تو یہ بھتیجے کی محبت ہے جو بیٹوں کو لٹا رہے ہیں؟ یہ بھتیجے کی محبت ہے یا یہ نبوت اور رسالت کی محبت ہے؟ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. تو بخن لگا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو مبارک ہو. تو شاید نہیں خدا جواب دے نادان، اگر آج ابو طالب کا ذکر نہ کیا تو ابو طالب پہ ظلم ہوگا. آج ہی تو موقع ہے کہ ابو طالب کا ذکر ہو. جی اب جناب ابو طالب تو سیاسی کافر ہو گئے مسلمانوں میں. بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. جناب ابو طالب مسلمانوں میں سیاسی کافر ہیں. جی اور ابو سفیان سیاسی مسلمان ہے. صلاۃ پڑھے محمد آل محمد. جناب ابو طالب سیاسی کافر ہیں. جناب ابو طالب سیاسی کافر ہیں اور ابو سفیان سیاسی مسلمان ہے. مولانا کوثر نیازی آئے تھے ہندوستان جشن مولود کعبہ میں مہمان خصوصی بن کے پاکستان سے. انہوں نے جو مقالہ پڑھا تھا اس میں کہا تھا کہ اگر ابو طالب ہی کافر ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے. اگر ابو طالب کافر ہیں تو دنیا میں پھر کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ میں اہل سنت کے ایک عالم کا جملہ بتا رہا ہوں، بڑے عالم بزرگ عالم. اور اگر ابو سفیان مسلمان ہے تو دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے. صلاۃ پڑھے محمد آل محمد. اگر ابو طالب کافر ہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں، اور اگر ابو سفیان مسلمان ہے تو دنیا میں جی کوئی کافر نہیں ہے. بھائی جس نے نبی کی حفاظت کی ہو، نبی کی پرورش کی ہو، نبی کی ہر طرح سے مدد کی ہو، اپنی اولاد کو نبی پہ قربان کر دیا ہو، صحیح ہے، وہ کافر. جو لشکر پہ لشکر لا رہا ہو وہ مسلمان، تو بھیا اس مسلمان سے اچھا کافر ہی ہو جاؤ. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. ایسے ہی ہے نا. تو عزیزان گرامی، حضرت علی علیہ السلام بستر شب ہجرت پہ آپ آرام فرما رہے ہیں. اب مجھے بات تو کچھ اور عرض کرنا تھی، بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. جناب ابراہیم نے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں چھری کے نیچے لٹایا. اور سنیے ذرا، حکم خدا سے جناب ابراہیم نے اپنا ایک بیٹا چھری کے نیچے لٹایا. حکم خدا سے، حکم خدا سے، غور کیجیے گا ذرا. حکم خدا سے جناب ابراہیم نے اپنا ایک بیٹا چھری کے نیچے لٹایا. تو انہیں کتنی امامت کے کتنے افراد امام ہوئے؟ ایک. ابراہیم کو امامت ملی، باقی اسماعیل کو پھر جناب ابراہیم کی نسل میں جو انبیاء آئے پھر ان کو امامت. کیا کہا جب امتحان ہو گئے؟ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے. جی تو ایک بیٹا چھری کے نیچے حکم خدا سے لٹایا
تو ایک کو امامت ملی، ایک کو امامت ملی۔ تو میرے معبود یہی اس کا مطلب تیرا معیار ہے کہ اگر ایک لٹائے تو ایک کو امامت ملے گی؟ ہیں؟ ایک کو لٹائے تو ایک ہی کو ملے گی نا، صحیح نا؟ تو نے ایک ہی کو امام بنایا ابراہیم کو، جس نے لٹایا بس ایک کو امام بنایا، کسی اور کی امامت کا اعلان نہیں کیا۔ لاکھوں سلام ہو ابو طالب پہ، سارے لٹا دیے اور حکم خدا سے نہیں لٹائے، غور کیجئے ذرا، اپنی تمنا سے لٹا دیے، اپنی تمنا سے لٹا دیے کہ اللہ کا رسول بچ جائے۔ تو جب سارے خنجر کے نیچے لٹا دیے تو اب معیار خداوند عالم جو بنا تھا وہ باقی رہا کہ دیکھو ابراہیم تمہیں ایک کو امامت ملے گی، ابو طالب کی پوری اولاد جو ہے وہ قیامت تک امامت کے منصب سے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہاں جناب ابو طالب نے اپنی پوری اولاد، پوری اولاد نبی کے اوپر نچھاور کر دی، ہر ایک کو لٹا دیا نا چھری کے نیچے۔ تو خدا نے کہا بھی امامت تمہاری قیامت تک۔ جی اچھا، اب یہ جناب ابو طالب کی اس میں کیا کوتاہی بھائی بتائیے؟ بیٹے کو لٹا ہی سکتے تھے، لٹا دیا، جگہ بدل سکتے تھے نبی کی حفاظت کے لیے۔ اب ابو طالب کیا کریں اگر قاتل کا خنجر ہی چھوٹا پڑ جائے؟ اب ابو طالب کیا کریں؟ تو عزیزان گرامی اب ذرا غور سے سنیے، بس بات کو ختم کر رہا ہوں اور لے جا رہا ہوں آپ کو امام حسین، وہ جو نسبت کی بات تھی وہ رہ گئی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب جب جناب ابراہیم نے چھری چلانا شروع کی جناب اسماعیل کے گلے پہ، تو چھری چلی ضرور، لیکن چلنے کے بعد اب جو ہے اچانک سے دمبا آ گیا۔ اب جو ابراہیم نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جانور ذبح ہوا پڑا، اسماعیل ایک طرف کھڑے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ساری امت سے پوچھو، علماء سے پوچھو، اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے، باپ کے ہاتھوں اگر بیٹا ذبح ہو جاتا، تو کیا یہ امت مسلمہ مسلمان رہتی؟ ہیں؟ کیا یہ مسلمان رہتی اگر ہو جاتے اسماعیل ذبح؟ ہیں؟ اچھا اسماعیل ذبح ہونے سے بچے نا، ذبح ہوتے تو بہت اجر ملتا اللہ کی بارگاہ میں، جی بہت اجر ملتا نا۔ لیکن مسلمان نے اسماعیل کے بچنے پہ محرم کیا یا عید؟ ہیں؟ تو بھائی اجر و ثواب سے محروم رہ گئے، پوری امت خوشی منا رہی۔ اور کیجئے گا ذرا، اجر و ثواب سے محروم رہ گئے جناب اسماعیل، امت عید منا رہی، جشن منا رہی، خوشی منا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی اور غم کا تعلق خالی اجر و ثواب کے ساتھ نہیں ہے، اس بات کے ساتھ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں وہ بچ گیا ہے، یہی ہے نا۔ تو جب وہ بچ گیا تو خوشی منائی، تو جب یہاں بچنے پہ خوشی منائی جا رہی ہے تو پھر امام حسین کی شہادت پہ غم کیوں نہیں منایا جا رہا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب لٹا دیا چھری کے نیچے، چھری چلنا شروع ہوئی، ادھر سے آواز آئی جب اس جناب ابراہیم نے دیکھا دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے، افسوس تو ہوا، افسوس تو ہوا، لیکن یہ سب کچھ کیا تو خدا نے تھا، اسماعیل کے ہاتھ، جناب ابراہیم کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا۔ تو ادھر سے جیسے افسوس ہوا تو ادھر سے آواز آئی فدیناہ بذبح عظیم، فدیناہ بذبح عظیم۔ اے ابراہیم افسوس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ کیوں؟ ہم نے تمہیں دکھایا تھا ذبح کر رہے ہیں، ہم نے ذبح کرتے ہوئے دکھایا تھا، یہ نہیں دکھایا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر چکے ہو۔ تو جتنا ذبح کرنے کے راستے ہو سکتے ہو سب تم نے وہ سارے کام کر لیے، صحیح نا؟ تو تمہارا خواب سچا ہو گیا، قرآن میں موجود ہے قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، صحیح ہے، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ تو جو دکھایا تھا وہ پورا ہو گیا۔
اب دمبا ذبح ہو گیا، ادھر آواز آئی افسوس مت کرو، فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے فدیہ دے دیا اس قربانی کو روکنے کے لیے۔ فدیہ کیوں دے دیا؟ تاکہ ایک عظیم قربانی معرض وجود میں آ سکے۔ غور کیجئے گا ذرا، ہم نے اس قربانی کو، اسماعیل کی قربانی کو روکنے کے لیے فدیہ دے دیا۔ فدیہ کس کی وجہ سے دیا؟ تاکہ وہ عظیم قربانی وجود میں آ سکے۔ غور فرمائیے ذرا، وہ عظیم قربانی، وہ قربانی کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ اس کا مطلب اگر امام حسین کی قربانی منظر وجود پہ آنے والی نہ ہوتی، اگر یہ قربانی آنے والی نہ ہوتی تو اسماعیل ذبح ہو جاتے۔ اسماعیل کو کس نے بچایا؟ امام کی آنے والی قربانی نے۔ اب جب اسماعیل بچے تو ہمارے نبی کس کی نسل سے آئے؟ ہمارے نبی کس کی نسل سے آئے؟ جناب اسماعیل کی۔ اگر بچپنے میں اسماعیل قتل کر دیے جاتے باپ کے ہاتھوں تو نسل اسماعیل آگے نہ بڑھتی۔ جب نسل اسماعیل نہ بڑھتی تو ہمارے نبی کو وجود نہ ملتا۔ اس لیے امام حسین کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، میرا وجود ان کی وجہ سے، ان کا وجود میری۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دونوں نسبت تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس عزیزان گرامی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نسبتیں برابر ہو گئی نا، کہ جیسے حسین کا وجود میری وجہ سے، ویسے ہی میرا وجود حسین۔ میں تو اسماعیل کے صلب میں قتل ہو رہا تھا، میں تو صلب اسماعیل میں قتل ہو رہا تھا۔ یہ تو حسین تھے کہ ان کی قربانی نے اسماعیل کی نسل کو آگے بڑھا دیا، اور میں دنیا میں آ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، وہ فخر خلیل، وہ خلیل تھے، وہ خلیل تھے، یہ فخر خلیل ہیں۔ وہ ذبیح تھے، یہ فخر ذبیح ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب، اب روایتیں کہتی ہیں جب ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری کا نشان دیکھا، گھر لے آئے نا بیٹے کو، ماں نے نہلانے کے لیے، غسل دینے کے لیے، بچے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کپڑے اتارے۔ ہر ماں کرتی نا یہ خدمت جی۔ ہاجرہ نے کپڑے اتارے، اب جو کپڑے گردن سے اترے نا تو اچانک سے دیکھا گردن پہ چھری کا نشان۔ روایت کے جملے ابراہیم کے پاس آئیں ہاتھ جوڑ کر کے، اے ابراہیم یہ بتاؤ تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے خلیل ہو، یہ میرے بچے کے گلے پہ چھری کا نشان کیسا؟ یہ میرے بچے کے گلے پہ چھری کا نشان کیسا؟ جناب ابراہیم نے کچھ نہیں چھپایا، اے ہاجرہ تم تو مومنہ ہو، خداوند عالم نے مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا، اور میں بیٹے کو مینا میں قربان کرنے کے لیے لٹا چکا تھا، چھری چلا چکا تھا، یہ اسی چھری کا نشان ہے، یہ اسی چھری کا۔ بس جیسے یہ تصور ہاجرہ کے ذہن میں آیا کہ اگر دمبا نہ آیا ہوتا، اگر دمبا نہ آیا ہوتا تو میرا لال قتل کر دیا تھا، میرا لال ذبح ہو جاتا۔ ممتا تو ہے نا۔ ایک مرتبہ ماں کا پیار امڑ آیا، تاریخ کہتی چیخ مار کے گریا کرنے لگی، ہائے میرا لال، اور اس کے بعد غش کھا کے زمین پہ گر گئی ہاجرہ۔ صرف بیٹے کے قربانی کے تصور سے ماں لرز گئی۔ اے ہاجرہ آؤ کربلا میں آؤ، ہاجرہ آؤ کربلا میں آ کر کے دیکھو۔ ایک ماں خالی بیٹے کی قربانی کا تصور لیے ہوئے نہیں ہے۔ ام لیلا اکبر کے جنازے پہ بیٹھی ہوئی سجدہ شکر ادا کر رہی ہے۔ زینب کبریٰ علی کی بیٹی اپنے لاڈلوں کے لاشوں پہ سجدہ شکر ادا کر رہی ہیں۔ اے ہاجرہ آؤ، آ کر کے دیکھو ماؤں نے کیسے قربانیاں پیش کر دیں۔ عزیزو، ہم اہل بیت علیہ السلام کے افراد کیا ذکر کرتے رہتے ہیں، بس آج کی قربانی ایک اس ماں کے لیے، ایک اس ماں کو پرسا، اس ماں کو تعزیت۔ خدا کی قسم کربلا کی مائیں لاکھوں سلام ہو، کربلا کی ماں، وہ ماں کہ جس کو خداوند عالم نے محبت میں ایسا بے مثال رکھا اولاد کے لیے کہ اگر گھٹنیوں چلتا ہوا بچہ بھی گر جائے تو ماں لرز اٹھتی ہے،
ماں پریشان ہو جاتی ہے، میرے بچے کو طبیعت اذیت تو نہیں پہنچی، میرے بچے کو تکلیف تو نہیں پہنچی، لیکن عزیزو کربلا کی ماؤں پہ لاکھوں سلام ہو کہ وہاں ماؤں نے جوانوں کو سجا کے مقتل میں بھیج دیا۔ اور اگر یہ میں ذکر کروں جناب زینب کا، تو یہ تو علی کی بیٹی تھیں، یہ تو ثانیہ زہرا تھیں، اگر یہ نہ بھیجتی تو کون بھیجتا؟ ام رباب کا تذکرہ کروں تو ام رباب امام حسین کی زوجہ تھیں، تو اگر اتنا بھی نہ سیکھ تھیں تو کون یہ کام کرتا اللہ کی راہ میں؟ ام لیلہ کا ذکر کروں، لیکن میں آج ایک ایسی خاتون کا ذکر کروں گا کہ جو کربلا کے میدان میں نئی صحابی کی زوجیت میں ایک صحابی کے ساتھ آئی، اور 10 دن کے اندر 15 دن کے اندر کیسا جگر پایا اس نے ان خواتین کو دیکھ کر کے، آل رسول کی خواتین کو دیکھ کر کے، کیا اس نے درس حاصل کیا اللہ کی راہ میں۔ تاریخ کہتی ادھر جناب مسلم ابن اوسجہ کا لاشا آ گیا، جناب مسلم ابن اوسجہ کا جنازہ آ گیا، ابھی امام حسین اپنے زانوں پہ سر لیے ہوئے بیٹھے کہ اسی اسنا میں تمام اصحاب، تمام چاہنے والے مسلم ابن اوسجہ کا ماتم کر رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین کی نظر اٹھی، کیا دیکھا؟ خیموں سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا، خیموں سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا جس کے جو ہے وہ پٹکا بندھا ہوا تھا، تلوار لٹکی ہوئی، خط دیتی ہوئی زمین پہ جا رہی تھی، فوج یزیدی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ جیسے ہی میرے مولا کی نظر پڑی، ایک مرتبہ کہا عباس بھیا اس بچے کو روکو، یہ کس کا لال ہے؟ یہ کس کا لال ہے جو فوج یزیدی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، جو اشقیاء کی طرف آگے بڑھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ جناب عباس دوڑے اور ایک مرتبہ اس بچے کو اٹھایا، اپنی آغوش میں لیا، رخساروں پہ پیار کیا، پوچھا میرے لال، لے کر کے آئے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد امام نے پوچھا میرے لال کس کے بیٹے ہو؟ میرے لال کس کے بیٹے ہو؟ مقتل کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ تو ایک مرتبہ اس بچے نے اشارہ کیا، نام نہیں لیا، اشارہ کیا باپ کے لاشے کی طرف، جناب مسلم ابن اوسجہ کا لاشا پڑا تھا، اشارہ کیا لاشے کی طرف، بس جیسے ہی لاشے کی طرف انگلی اٹھائی میرے مولا تڑپ گئے، چاہنے والے تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا ارے تیری ماں کے لیے تو یہ مسلم کا غم کافی ہے، بس جیسے یہ جملے کہے جاؤ خیموں میں ماں کے پاس واپس چلے جاؤ، ایک مرتبہ پسے پردہ سے آواز آئی مولا وہ مسلم کی قربانی مسلم کے لیے تھی، یہ میرا لال میری طرف سے اسلام پہ قبول، میری طرف سے اسلام کے لیے قبول کر لو۔ ہائے ایسی مائیں کہیں نہ ملیں گی جو اپنے بچوں کو سجا کے مقتل میں بھیج رہی ہو۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یہ بچہ مقتل میں گیا، کیا جنگ کرتی، کتنا جنگل کتنا لڑا ہوگا عزیزو۔ تاریخ کہتی ظالموں نے سر و تن میں جدائی کی، سر کو ماں کی طرف پھینک دیا، ماں ممتا میں دوڑی ضرور، ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، گرد و غبار صاف کیا، اور ایک مرتبہ میرے لال تو نے اپنی ماں کو زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بھئی یہ جملے کہہ کے سر کو وہیں رکھ دیا، جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ میں کہوں گا اے مومنہ کم سے کم تجھے اپنے بیٹے کا سر لینا نصیب تو ہو گیا، گرد و غبار کو صاف تو کر لیا۔ ہائے رباب جب شام غریب آئی، اصغر کا لاشا قبر سے نکالا گیا، ایک ماں کھڑی دیکھ رہی تھی، اس ششماہے کے سر و تن میں جدائی کی گئی، سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، رباب فریاد کرتی رہی اے میرے لال اصغر، سب کربلا میں ایک بار شہید ہوئے، میرے لال تو 2 بار شہید کیا گیا، تیری ماں تیرا ماں۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ اس ذکر محمد وآل محمد کے ذریعے سے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ میرے معبود ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں جلوس نکل رہے ہیں، عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، میرے معبود عزاداروں کی، امام بارگاہوں کی، جلوسوں کی، فرش عزا کی سبھی کی حفاظت فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ میرے معبود امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کا سب سے بڑا مجمع اور دنیا کا سب سے بڑا مجمع کربلا معلیٰ میں جمع ہونے کے لیے سفر کر رہا ہے، میرے معبود ان تمام مسافروں کو، تمام زوار کرام کو دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ میرے معبود ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالحہ قرار دے،
جو بے کاروبار ہیں انہیں کاروبار عطا فرما، جو کاروبار رکھتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ واجل عطا فرما، صاحبان صحت کی صحت کو برقرار فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ صحیح صحیح صحیح